الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں۔ آج صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ دو جہاں کے داتا ہے اور کملی کالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے، فقیروں کی بھیڑ ہے، فقیروں کی ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔
سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ اور خلد جس کو کہتے ہیں وہ میری دیکھ بھالی ہے، وہ میری دیکھ بھالی ہے۔ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے جناب جی، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند بھی سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ دو جہاں کے داتا ہے اور کملی کالی ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب وہ تشریف فرما ہیں، خصوصی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ صبح بہار رمضان ٹرانسمیشن کے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، واللہ یحب المحسنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں تمام انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل ان کو اس پروقار تقریب جشن صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے لیے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوشوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ترقیاں عطا فرمائے،
اور میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس بندہ ناچیز کو اپنے اس پروگرام میں دعوت کی شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں یہ حالات حاضرہ کے تحت بہت ہی نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ ہماری محبت، ہمارا معیار محبت کا یا ہماری دوستی کا معیار صرف کسی تعلق تک ہے۔ اسلام میں دوستی اور محبت کا معیار کیا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں محبت دوستی کا معیار کیا۔ ہم جو ہے وہ کسی سے، آج دنیا کی جو محبت ہے یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف کسی تعلق کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، ہم اس سے جو ہے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے دوستی رکھ لیں گے تاکہ ہماری جو ہے وہ یہ کام ہو جائے گا۔ یہ ایم پی اے ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے دوستی رکھ لیتے ہیں، ہم سلوان بار رکھ لیتے ہیں اس سے تاکہ جو ہے وہ کل کو اگر ہمیں کوئی کام پیش آئے، کام درپیش آئے، ہم اس کے پاس جائیں گے، ہمارا کام فوری حل ہو جائے۔ یا ہم محبت کرتے ہیں مال کی وجہ سے کہ اس شخص کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو ہم محبت کرتے ہیں، اس سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہمارا پیٹ بھی اس کے ساتھ بڑھ جائے گا، ہمیں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ چیز مل جائے گی۔ یا اس کے پاس گاڑی ہے، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، جب کل مجھے کام آئے گا، مجھے کام پڑے گا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا کہ مجھے جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی ضرورت ہے تو مجھے گاڑی مل جائے گی، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یعنی ہمارا تعلق کسی مقصد کے تحت ہے، دنیاوی مقصد کے تحت، ہماری دوستی صرف مقصد تحت ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہماری دوستی ختم ہوگی، ہماری محبت بھی ختم ہوگی۔ لیکن اسلام میں دوستی کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں جو ہے وہ دوستی کی محبت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا اعمال میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ محبت بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے اور بغض بھی اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ یعنی اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے رکھنی ہے، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے رکھنی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں جو ہے وہ محبت کا معیار بتایا ہے، محبت کا تقاضا بتایا ہے، دوستی کا معیار بتایا ہے کہ دوستی جو ہے وہ کسی سے کرنی ہے تو کسی مقصد کے تحت نہیں کرنی، دنیاوی لالچ کے تحت نہیں کرنی، بلکہ اگر کرنی ہے تو صرف اسلام کی وجہ سے، اللہ ہی کی وجہ سے محبت کرنی ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی میں جاتا ہے ایک شخص کو ملنے کے لیے، اللہ پاک جو ہے وہ فرشتے کو رستے میں اس سے ملنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب وہ جا رہا ہوتا ہے رستے میں اس کو فرشتہ ملتا ہے اور انسانی شکل میں فرشتہ حضور اس کو ملتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ بتا کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا دوست رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا کوئی تجھ پر احسان ہے جس کو وصول کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس پر کوئی احسان ہے جس کو جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے تو جا رہا ہے، وجہ کیا ہے تمہاری اس سے جانے کی؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اس سے غرض نہیں ہے، میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ فرمایا میں اس شخص سے اتنا جو ہے وہ لمبا سفر کر کے اس کے پاس جا رہا ہوں، بستی کے پاس، مجھے اس پر کوئی غرض نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی احسان ہے جس کو میں جتلانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا محض میں صرف اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ اپنی شکل میں آ جاتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ رب کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا۔ پیغام کیا ہے؟ فرشتہ فرماتا ہے کہ رب نے مجھے بھیجا، بتاؤ، جاؤ اس شخص سے پوچھو کہ وہ کس کے مقصد کے تحت اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب تو نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں صرف اللہ کی محبت کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے کہہ دینا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے وہ محبت کا معیار ہے، یہ جو ہے وہ دوستی کا معیار ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو صرف اللہ ہی کی وجہ سے کی جائے، اگر کسی سے دشمنی رکھی جائے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے رکھی جائے۔ اور حضرت صحیح بخاری میں حضور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
اے بزرگ بتاؤ تو صحیح، اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ کا نزدیک کون سا ہے؟ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسلام کی سب سے مضبوط گیرہ کون سی ہے؟ حضرت بزرگ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نماز، کہ لوگ جو ہے وہ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان سے معانقہ کرتے ہیں، فرمائے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، فرمائے جو ہے وہ اسلام میں سب سے جو ہے وہ مضبوط قلعہ نماز ہے، مضبوط گرہ جو ہے وہ نماز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو ہے وہ ٹھیک کہا ہے تم نے، لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تم نے ٹھیک کہا ہے لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح اسلام کی گرہ جو ہے مضبوط گرہ کون سی ہے؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ حج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ کے ہر رنگ و نسل کے لوگ جو ہے وہ وہاں جمع ہوتے ہیں اتنی دور سے، اور سب جو ہے وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، کیا؟ فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک، فرمایا ایک ہی زبان ہے، ایک ہی لفظ ہے ان کی زبان پر، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ہر رنگ کے نسل کے۔ یا رسول اللہ اسلام کی مضبوط جو ہے وہ گرہ حج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک کہا ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی اسلام کی گرہ ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر او مثل ذالک، اس طرح صحابہ کرام نے کئی جو ہے وہ مثالیں دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کی گرہ کے حوالے سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب نے ٹھیک کہا ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیں پھر اسلام کی مضبوط گرہ ہے کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جی کہ کسی سے محبت رکھی جائے تو صرف اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے، اور کسی سے دشمنی رکھی جائے تو اللہ ہی کی دشمنی کی وجہ سے۔ یہ اسلام نے جو ہے ہمیں دشمنی اور دوستی کا معیار بتایا۔ آج ہم مقصد کے تحت جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ حضور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے الترغیب و ترہیب میں امام ذکی الدین حافظ ذکی الدین جو ہے وہ منظری نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور تابعی ہیں، آپ جو ہے وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ممبر رسول پر ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص، سیاہ داڑھی اس کی، سفید دانت، حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ جواب و گفتگو فرما رہا ہے، بڑی ہی احسن انداز سے حضور کو حدیثیں بتا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہے، آگے جواب بتا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، پھر وہ اچھی گفتگو کر رہا ہے۔ جواب ارد گرد کافی ہجوم ہے صحابہ کرام اور لوگوں کا، تو میں نے جو ہے وہ چاہا کہ میں اس حسین و جمیل شخص سے ملوں، لیکن میں رش کی وجہ سے ان سے نہ مل سکا۔ فرمایا حضور وہ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا اور بتاؤ تو صحیح اتنا حسین و جمیل شخص کون سا ہے؟ کون ہے اتنا حسین و جمیل شخص کہ جو اتنی احسن انداز سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لوگوں کو سنا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کا نام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی یہ حضور کے صحابی معاذ ابن جبل ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کو بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو میرے دل میں جو ہے وہ ان کے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، میں نے کہا کہ میں ان سے ملوں، تو میں نے جب دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ ارد گرد ہجوم بہت زیادہ ہے تو کہا کہ میں کل ان سے جو ہے وہ جلدی میں آ کر ملوں گا۔ فرماتے ہیں میں جو ہے وہ واپس گھر چلا گیا، ساری رات مجھے نیند نہ آئی، ساری رات آپ کا چہرہ نورانی میرے جو ہے وہ گھومتا رہا، میرے آنکھوں کے آگے جو ہے وہ گھومتا رہا، اور آپ کی حسین و جمیل باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جو آپ سنا رہے تھے لوگوں کو میری کانوں کی سماعت بنتے رہے، ساری رات مجھے نیند رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ صبح سب سے پہلے جا کر میں جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جاؤں گا تاکہ سب سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ملاقات کروں گا۔ جی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں میں صبح پچھلی رات رحمت رب دی کلے بلند آوازہ، حضور فرماتے اس وقت میں جو ہے وہ جلدی اٹھ کر میں نے وضو کیا، میں مسجد کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل وہاں نفل پڑھ رہے ہیں، مجھ سے پہلے ہی وہ جو وہاں جو مسجد میں موجود ہیں وہ نوافل ادا فرما رہے ہیں۔
فرماتے ہیں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل ادا کر چکے، آپ نے سلام پھرا تو میں نے جو ان کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، میں نے ان سے حال و احوال پوچھا، آپ نے اپنا حال بتایا، پھر مجھ سے پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے، بتاؤ کدھر آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت ابو ادریس فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں صرف آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں، مجھے اور کوئی غرض نہیں آپ سے، صرف آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کہ حضور کل میں نے آپ کو دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور حضور میرا جو ہے وہ ساری رات آپ کا چہرہ حسین، آپ کی جو ہے وہ حسین باتیں میرے جو ہے وہ آنکھوں میں، میرے کانوں میں جو ہے وہ گونگتی رہی۔ حضور میں شوق کی وجہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ جب حضرت ابو ادریس خولانی نے یہ فرمایا نا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے میں جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور سچی جو ہے وہ مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے تم ملنے کے لیے آیا۔ فرماتے ہیں حضور میں جو ہے وہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ پھر حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے وہ جو کاندھوں پر جو ہے وہ چادر تھی، حضرت معاذ بن جبل نے ان چادروں کو پکڑ کر دوبارہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھا، وہ بتا تو سچی کہہ رہا ہے، پکی بات ہے کہ تو اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا؟ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں حضور میں صرف اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا ابو ادریس سن لے، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی دو شخص آپس میں اس لیے ملاقات کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ صرف وہ اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے، فرمایا اللہ پاک ان دونوں شخص سے محبت فرماتا ہے، اللہ پاک ان دونوں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے جو صرف اللہ ہی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ آج لوگوں کی حضور دوستی کا معیار کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں تو صرف کسی لالچ کی وجہ سے، کسی دنیاوی طمع کی وجہ سے، کسی جو ہے وہ مقصد کی وجہ سے، لیکن اسلام نے ہمیں دوستی کا معیار بتایا، اسلام نے ہمیں محبت کا معیار بتایا کہ کسی سے اگر محبت کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی وجہ سے محبت کرنی، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے رکھنی۔ اور مجھے حدیث ایک اور یاد آ رہی ہے، حضور قیامت والے دن، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ منادی ندا کرے گا، رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ ان شخصوں کو جو میری وجہ سے جو ہے وہ میری مخلوق سے محبت کرتے تھے، ان لوگوں کو بلاؤ ان لوگوں کو جو میری محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے تھے دنیا میں رہتے ہوئے۔ فرمایا لوگوں کو جمع کر کے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، رب تعالیٰ ان سے کہے گا، فرمایا کہ اے لوگو تم میری محبت کی وجہ سے میری مخلوق سے محبت کرتے تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، نہ تمہارے دل میں کوئی مقصد تھا، نہ کوئی طمع تھی، نہ کوئی لالچ تھا، نہ دنیا بھی کوئی مقصد تھا، لیکن صرف میری محبت کی وجہ سے تم جو ہے وہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ فرمایا آج میں تمہیں انعام دوں گا، انعام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آج میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، فرمایا آج میں تمہیں اپنے عرش کے نیچے جو ہے وہ جگہ عطا فرماؤں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہے وہ ان کو انعام ملے گا قیامت والے دن کہ اللہ پاک ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمایا جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور ہمیں جو ہے وہ دوستی کا معیار بتایا اسلام، یہ جو ہے وہ ہمیں اسلام دشمنی کا معیار بتایا کہ کسی سے جو ہے وہ دوستی رکھنی ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے۔ ان الجھنوں سے نکلو دنیاوی، ہم جو ہے وہ آج لوگ محبت کرتے ہیں تو لیکن مقصد کے تحت کرتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، جب مقصد ہی نہ رہا تو پھر جو ہے وہ دوستی بھی ختم نہیں۔ ان سے نکل کر صرف اللہ کی وجہ سے محبت کریں تاکہ جب کل زمانے پیاس سے باہر آ رہی ہوگی، لوگ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پاک کی خاطر اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہوگے قیامت والے دن اللہ پاک تمہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ حضور یہ جو ہے وہ دوستی کا معیار ہے۔ تو آج اسلام نے ہمیں درس دیا کہ دوستی کا معیار ہے کیا، دوستی کی جو ہے وہ اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اس کا معیار ہے صرف اللہ کی کے لیے۔ حضور نے فرما دیا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کی وجہ سے کی جائے اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں یہ دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔